دوسری چیز کی ہم بات کریں گے یہ ہے ضمیر، کانشنس. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شمس میں کیا آتا ہے، قد افلح من زکاہا. کون فلاح پا گیا؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اندر کی آواز، اور یہ اندر کی آواز کس سے جاگتی ہے؟ قرآن سے. یہ آپ کا ضمیر، جو ہم کہتے ہیں لوگوں میں خدا خوفی نہیں، ضمیر مردہ ہو گئے، پھر آپ کو وہ ہمیشہ صحیح راستے پہ رکھتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے آپ کا. اور جو ضمیر ہے وہ آپ کو گلٹ دیتا ہے جب آپ سے گناہ ہو جائے. آپ کا ضمیر اچھا بیدار ہو، آپ سچ بولتے ہیں، آپ رسپانسبل ہوتے ہیں، آپ سچ کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہمارا اس وقت کیا کرائسس ہے؟ ضمیر مردہ کیوں ہے؟ وائلنس بہت زیادہ ہے، کرول قسم کے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نفسا نفسی کا عالم. اگر ٹریفک جیم ہے یا کہیں ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں اور ایمبولینس ہے، اس کو راستہ نہیں دینا. اور میکسیمم اگر راستہ دیں گے تو کیوں دیں گے؟ اس کے پیچھے لگ جاؤ تاکہ ہمیں بھی راستہ ملتا جائے. آپ کے بچہ گھر میں باہر کہیں ایک کباب سے زیادہ نہیں کھاتا، لیکن 15 کباب ضرور ڈالنے ہیں. مارکیٹ میں آپ نے ایک جوڑا پکڑا، آپ سوچتے لوں نہ لوں، کسی اور نے ہاتھ لگایا، فوراً کہ یہ میرا ہے. مٹیریلزم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، ہمارے ضمیر کو مردہ کرتا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے، قرآن اور حدیث سے ہماری کوئی بانڈنگ ہی نہیں ہے، ہم اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے. پھر کرنا کیا ہے؟ اسٹرانگ رول ماڈلنگ. آپ کا ضمیر ہر چیز میں بیدار ہونا چاہیے. آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے باتیں بتائیں گے کہ میرا تو ضمیر نہیں گوارا کرتا ہم یہ کام کریں، میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ ہم یہ کریں. آپ کے اپنی بھی قرآن اور حدیث کی اچھی صحیح فہم ہونی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. ان کو لگائیں اس راستے پہ. اسکول کے لیے ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں، جس کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے. ہم بچے کو کہتے ہیں روتے ہو دھوتے ہو جو مرضی ہے جانا پڑے گا، لیکن جس کے لیے ہم خود ڈٹرمنٹ نہیں ہے نا، اس کے لیے پھر ہمیں جواز چاہیے. بچے کہتے ہیں بیٹا مزہ آیا؟ بچہ کہتا ہے نہیں، ایکچولی میں اپنے بچے کو اس لیے نہیں لا رہی، بور ہوتا ہے. اچھا تو اسکول میں بور نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اسکول میں سے بہت مزہ آتا ہے؟ نہیں، لیکن وہاں تو ہم بھیجتے ہیں. تو ضمیر کہاں سے ان کا بیدار ہوگا؟ آپ بھیجتے رہیں گے تو پھر ان کو سمجھ آتی رہے گی کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایکسپیکٹ اینڈ ڈیمانڈ مورل بیہیویئر، اس پہ تو آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا. پرابلم سالونگ سکھانی ہے اپنے بچوں کو. میرا بچہ آیا، اس نے کہا میری ٹیچر اتنی خراب ہیں، اور انہوں نے اتنا ڈانٹا، انہوں نے کھڑا کیا. اور میں کہوں آج کل کے تو ٹیچرز ہیں ہی ایسی. ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں؟ استاد کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، استاد میں غلطی ہو سکتی ہے، استاد میں کمی ہو سکتی ہے، پر اپنے بچے کو تو نہ کہیں. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا کوئی اچھا ٹیچر کرا رہا نا کوئی کام، اس کے ساتھ اچھا بننا تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جو ٹیچر نہیں صحیح پڑھا رہا نا، تم اس کے بیسٹ اسٹوڈنٹ بن کے دکھاؤ. تمہارا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے، تمہاری ساری اسائنمنٹس ہونی چاہیے، کوشچن پوچھے اس کا جواب آنا چاہیے. اور اگر ٹیچر پھر بھی ڈانٹے، رسپیکٹ. میں یہ نہ سنوں کہ آپ نے ٹیچر کے آگے جواب دیا. پرابلم سالونگ بچوں کو سکھانا. ٹاکسک انفلوئنسز، کون کون سے ٹاکسک انفلوئنسز ہیں سوسائٹی میں جس سے آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے؟ میڈیا، دوست کیسے ہیں، کیسی فیملی سے ہم ملتے ہیں. اور آپ کو اپنے بچے کو انہی چیزوں میں اپریشیٹ کرنا ہے. تو پھر وہ بچے بھی افینڈ ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو سکھانے کے لیے حکمت. نیکسٹ چیز، پہلی ایمپتھی تھی، دوسری چیز ہم نے کہا ضمیر، تیسری چیز جو بچوں کو سکھانا ہے سیلف کنٹرول. آپ دیکھیں کہ ہمارا دین صبر کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، سیلف کنٹرول کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے. سیلف کنٹرول کیا ہوگا؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا، جلد بازی نہیں. اور جب سوچنا ہے تو ریشنلی سوچنا ہے، صرف اپنی ذات کا نہیں سوچنا. جتنے کنسرنڈ لوگ ہیں سوچنا ہے کہ ان پہ کیا اثرات ہوں گے، سب کا سوچ کے فیصلہ کرنا ہے. اور جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے ساتھ فوراً نتیجہ نہیں ملے گا. اور کرائسس کیا ہے؟ ماں باپ اتنے سٹریسڈ آؤٹ ہیں، ان کے اپنے اندر سیلف کنٹرول نہیں. پہلی مائیں کچھ نہیں پڑا ہوتا تھا، لیکن آپ سوچیں میں کنٹرول کتنا تھا اپنے اوپر، کیسے حکمت سے ہینڈل کرتی تھی، کیسے بچیوں کو لے کے چلتی تھی، بچوں کو سمجھاتی تھی. اتنے بڑے بڑے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے تھے. پھر ابیوز، مار پیٹ بہت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ آنکھیں دکھانا، مارنا. ایکچولی مار کے بغیر یہ سمجھتے نہیں ہیں. آج کل کے دور میں یہ ڈرگز پہ بھی جو ہماری ریلائنس ہے نا، یہ بھی بہت خرابی کر رہی ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، رات کو بہت روتا ہے، فنرگن دے دوں،
میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں فینرگن تو دوائی ہے جو کہ کھانسی زکام نزلے کے لیے دی جاتی ہے, آپ کیوں دینا چاہ رہی ہیں؟ سوتا نہیں ہے نا رات کو. ماؤں میں سیلف کنٹرول نہیں ہے, اور یہ ڈرگز بچوں کو دے دے کے پھر ہم بچوں کو زیادہ ہائپر بنا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فینرگن سے کتنے بچے ہائپر ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں لیور پہ. پھر میڈیا وہ اتنا ہائپر ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی بات, لیونگ ایگزامپل آف سیلف کنٹرول. ٹھہراؤ اپنے اندر, جلد بازی نہیں, گاڑی میں بیٹھ کے ٹریفک کو کوسنا نہیں. ٹریفک ہے کوئی بات نہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, کوئی بات نہیں, چلو اپنی کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں, نیچر کی بات کرتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کو کوئی وہ نہیں ہے, جلد بازی کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے میڈیا میں کہ کیا دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے. جب تک تو کنٹرول میں ہے, جب وہ کنٹرول میں نہیں ہے, بڑے ہو گئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کو بتانا ہے کون سی چیز سیلف کنٹرول کے اگینسٹ ہے. مطلب کوئی کسی کو گالی دے رہا ہو, میرے سامنے کوئی بچہ دیکھے, میں کہتی ہوں ہاں یہ بیچارہ, اس کو ابھی یہ چپ کر سکتا تھا, اگر یہ چپ کر جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. پھر ہر وقت ان کی ڈیمانڈ نہ پوری کریں. اور ویسے تو اب ہم نے بچوں کے ہاتھ میں وہ 2 منٹ نوڈل اور یہ سب چیزیں پکڑا دیں کہ خود ہی کھاتے رہے کرتے رہے, ہمیں ایفرٹ نہ کرنی پڑے. تو بچوں کی ڈیمانڈ, بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں پڑی ہے, آپ کے بیٹا ڈھونڈو, فوراً نہ جواب دیا کریں. یہ نہیں کہ ہاں 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 جائیں گے. بچے کہتے ہیں آپ نے فوراً جواب نہیں دیتی. کہتے ہیں جواب فوراً دینا بھی نہیں چاہیے, سوچ سمجھ کے دینا چاہیے جواب. پھر ان کو اسٹریسفل کنڈیشن میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, وہ ڈیل کرنا سکھائیں. آپ کو غصہ آیا, آپ کمرے سے باہر چلے جائیں, آپ کو رونا آیا, آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ دعا پڑھ لیں. ابھی بچہ اس کو بتائیں کہ دیکھو اس میں آپ اپنا کنٹرول لوز کر رہے تھے, میں دیکھ رہی تھی. تو بچے آپ کو نا ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے, آپ ہمیں ایسی باتیں کہتی ہیں اور آپ کو ہم پہ ترس نہیں آتا, اور میں تو یہ نہیں کر سکتا, آپ اس کو کیوں نہیں کہتی ہیں, آپ اس کی سائڈ نہیں لیتی. ان کو کہنے دیں, لیکن جو آپ باتیں کہہ رہے ہوں گے نا وہ سنک ان ہوتی ہیں, وہ اندر جاتی ہیں بچوں کے. بچوں کو ہم مسلم ہیروز کے بارے میں پڑھائیں, صحابہ کے بارے میں پڑھائیں, صحابیات کے بارے میں پڑھائیں. آپ دیکھیں گے امیزنگلی ان کی پرسنالٹی بدلنا شروع ہو جائے گی, ان کو آئیڈیلائز کرائیں. اور میرا دل چاہتا ہے تم ایسے بنو, تمہارے اندر یہ کوالٹی ہو.